मशीन और इंसान, आज मोहसिन रजा पेश करदा नाजिया शाहिद। एक मौसीकार का अहवाल जिसने अपने रोबोट को पियानो बजाना सिखा दिया था। जनाब, नैक की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। पियानो पर इसकी थरकती हुई उंगलियां साकत हो गईं। उसने निगाह उठाकर अपने मुखातिब की तरफ देखा। क्या बात है रोलो? मैक ने दरियाफ्त किया। आप मुझे इसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? मुखातिब ने पियानो की तरफ उंगली उठाकर कहा। नायक ने पियानो से उंगलियां हटा ली और कुर्सी की पुष्टगाह से टेक लगाकर एक तवील अंगड़ाई ली। इसके बारे में इसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा इशारा पियानो की तरफ है ना? रोलो ने इस बात में सर हिला दिया। जब आप इस पर अपनी उंगलियां चलाते हैं तो यह मशीन मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालती है। मैं जानना चाहता हूं कि यह मशीन कैसे काम करती है। मेरी मालूमात के जखीरे में इस मशीन के मुतालिक इशारे मौजूद नहीं। मैक के लबों पर फैली हुई मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। इसने सोचने के लिए थोड़ी सी मोहलत हासिल करने की खातिर एक सिगरेट सुलगा ली और धीरे धीरे इसके कश लगाने लगा। 2 रोज कबल इसने घर के मुख्तलिफ कामों के लिए एक मशीनी इंसान तलब किया था, लेकिन वो कम अज कम पियानो खुद अपनी ही उंगलियों से बजाना चाहता था। उसे पियानो बजाने के लिए इस मशीनी इंसान की खिदमत दरकार नहीं थी। फिर यह मशीनी इंसान इस हिदायत के साथ इसके हवाले किया गया था कि वो इसकी साख्त में मौजूद मालूमात में इजाफा ना करे, क्योंकि इस तरह रोबोट के निजाम में गड़बड़ पैदा होने का अंदेशा था। नए पियानो को मशीन नहीं कह सकता, मार्क ने मोहतात अंदाज में कहना शुरू किया। वैसे तकनीकी तौर पर तुम दुरुस्त कह रहे हो, ये एक मशीन ही है और इससे मुख्तलिफ किस्म की आवाजें पैदा होती हैं। ये आवाजें बेहद सुरीली हैं, लेकिन इनके सुरीले होने का इन्हिसार मशीन की कारकर्दगी पर नहीं बल्कि मेरी उंगलियों की कारकर्दगी पर है। मेरी मालूमात में जो कुछ महफूज है इसके हवाले से मैं जानता हूं कि मुख्तलिफ मोटाई के तारों को मजबूती के साथ कस देने और फिर इन्हें उंगलियों की मदद से मुख्तलिफ तरीकों पर छेड़ने से यह आवाजें पैदा होती हैं। मैक का मूड खराब हो गया। इंसान के किसी बेमिसाल कारनामे पर सख्त तरीन तबसरा यही हो सकता है। नायक का लहजा बेहद खुश था। तुमने अपने इस तबसरे से मोज़ार्ट और शोपेन जैसे अजीम फनकारों को मामूली दर्जे का तकनीककार बना दिया है। मोज़ार्ट, शोपेन। रोलो ने आंखों की जगह नस्ब अक्षरों पर जोर देते हुए कहा। माफ कीजिए, ये दोनों नाम मेरी याददाश्त के खाने में मौजूद नहीं है। इन्हें तुम्हारी याददाश्त के खाने में होना भी नहीं चाहिए था। नायक का लहजा कदरे नरम हो गया। इसे एहसास हो गया था कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि इंसान नुमा एक बेहिस मशीन से बातचीत कर रहा है। मोज़ार्ट और शोपेन का ताल्लुक बरकी रो तांबे के तारों पर इसके असरात और बरकी फ्यूज से नहीं। वो इंसान है, जीते जागते इंसान जिनकी रगों में जिंदा खून दौड़ता है, जोश और वलवले दौड़ते हैं। खून और आंसुओं से ताल्लुक रखने वालों का किसी बेहिस मशीन से कोई ताल्लुक हो भी नहीं सकता। रोलो साकत खड़ा रहा और इसकी तरफ देखता रहा। मैं आपकी बातें समझने से कासिर हूं। मैक ने सिगरेट का एक गहरा कश लगाया और नाक से धुआं उगलते हुए रोलो की तरफ देखता रहा। कुछ देर कबल इस मशीनी इंसान के तबसरे से इसके दिल और दिमाग में जो तलखी पैदा हुई थी वो अब ज़ाइल हो गई। हाँ, तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, मैक ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त में यह बातें महफूज नहीं की गईं। इसके अलावा इन तमाम बातों का ताल्लुक महसूसात से है और तुम इनसे आरी हो। इंसान और मशीन में यही फर्क है। आप मोज़ार्ट और शोपेन के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे। रोलो ने इसे याद दिला दिया। ओह हाँ, ये दोनों इंसान थे। उन्होंने पियानो और दूसरे साजों पर, मेरा मतलब है ऐसी ही दूसरी मशीनों और आवाजों के हसीन संगम तरतीब दिए। हम इन्हें धुन कहते हैं। रोलो की आंखों में एक मखसूस किस्म की चमक पैदा हो गई, जिससे पता चलता था कि वो इन तमाम बातों को अपने बरकी दिमाग में महफूज करता जा रहा है। कभी कभी ये साज यानी मशीनें तन्हा इस्तेमाल की जाती हैं और कभी इन्हें दूसरी मशीनों के साथ बजाया जाता है। नायक ने वजाहत की। मशीनों के इस मजमूए को हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं और आवाजों के शुमारियाती तनासुब को। नायक ने हाथ उठाकर रोलो को खामोश रहने का इशारा किया। फिर इसने एक सर्द आह भरी।
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن میرا واسطہ ایک ایسے روبوٹ سے پڑے گا جس کو مجھے موسیقی سمجھانا پڑے گی۔ موسیقی؟ رولو خاموش نہ رہ سکا۔ آپ نے یہ لفظ دوسری بار استعمال کیا ہے۔ ہاں رولو، میں کھنس پڑا۔ یہ اور اس جیسی دوسری مشینیں جب کسی ترتیب کے تحت مختلف آوازیں پیدا کرتی ہیں تو اسے ہم موسیقی کہتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، رولو نے کہا، لیکن موسیقی کا مقصد کیا ہے جناب؟ مقصد؟ میں غرضایا، یہ ایک انتہائی احمقانہ سوال ہے۔ غصے میں اس نے سگریٹ کے ٹوٹے کو پوری قوت سے ایشٹرے میں مسل دیا۔ میرے ذہن میں جو کچھ محفوظ ہے اس کی روشنی میں مجھے معلوم ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ رولو نے کہا، اگر انسان نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے جس پر وہ انگلیوں کی حرکت سے ایک خاص قسم کی دھن بجا لیتا ہے اور اسے موسیقی کا نام دیتا ہے تو یقیناً اس موسیقی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، ورنہ محض انگلیاں تھرکانا، مختلف آوازیں نکالنا اور ان آوازوں کو سننا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہیں ایسا تو نہیں جناب کہ انسان نے اپنی انگلیوں کو ورزش کے لیے مشین بنائی ہو؟ شٹ اپ! ناک کا پارا چڑھ گیا۔ رولو خاموش ہو گیا۔ ناک نے بڑی سختی سے اسے چپ رہنے کا حکم دیا تھا، اور اس کی یادداشت میں یہ بات محفوظ تھی کہ جب انسان معمولی سے الفاظ نہایت تیز اور سخت انداز میں کہے تو ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ بہت غصے میں کہے جاتے ہیں۔ وہ اپنی یادداشت پر زور دے رہا تھا کہ آخر اس نے کون سی بات کہہ دی جس پر اس کا آقا ناراض ہو گیا ہے۔ ماک کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کئی لمحوں کے بعد اس نے ایک طویل سانس لی اور سر کو دائیں بائیں اس طرح ہلایا جیسے رولو کی جہالت پر افسوس کا اظہار کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ نرمی سے بولا، میں تمہیں سناتا ہوں۔ سنو رولو، غور سے سنو۔ ماک نے کرسی ذرا سی آگے سرکا لی اور اس کی لمبی لمبی انگلیاں پیانو پر جھک گئیں۔ ان انگلیوں میں ماہرانہ حرکت پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی فضا میں موسیقی کی مسحور کن لہریں پھیلتی چلی گئیں۔ ماک پیانو پر ایک مقبول دھن بجا رہا تھا، اور یہ دھن بجاتے ہوئے وہ ماحول سے بھی بیگانہ ہو گیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ ایک مشینی انسان اس کے قریب کھڑا ہے۔ رولو اس دوران ساکت کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں کے عدسے کچھ دھندلائے گئے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی یادداشت کے ذخیرے کو بار بار کھنگال کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ دھن ختم کر کے میک نے رولو کی طرف دیکھا۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا۔ موسیو کلاڈ، میک کی آواز گونجی، اپنے دور کے بہت بڑے پیانو ساز یعنی مشین ساز تھے۔ میں ابھی جو دھن بجا رہا تھا یہ مارکتارا دھن انہی کی بنائی ہوئی تھی۔ اس دھن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ رولو نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ ناک اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ دھن یا آوازیں بڑی ترتیب میں تھی۔ بالآخر وہ بڑی دھیمی آواز میں بولا، ان آوازوں کو سن کر میرے اندر وہ تنقیدی قوت بیدار نہیں ہوئی جو عام حالات میں یقیناً بیدار ہو گئی ہوتی۔ میک کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ رولو نے اس پرجوش لہجے میں کہا، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن یقین کرو تم اس وقت موسیقی کے بہت اچھے ناقد ثابت ہو رہے ہو۔ رولو کی آنکھوں میں چمک بیدار ہو گئی۔ تم نے درست کہا میک، تم نے درست کہا، میک بولا۔ یہ تمام آوازیں ایک خاص تناسب میں تھیں، اور یہ انہی کا رد عمل ہے کہ تمہاری تنقیدی قوت کو نیند آ گئی۔ آہا، یہ تو ایک تبصرہ ہے جسے رائل البرٹ ہال کے دروازے پر کندھا کرانا چاہیے تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں تعریف کا کون سا پہلو ہے؟ تعریف کا پہلو؟ نیک پرجوش لہجے میں بولا، کیا یہ کم تعریف کی بات ہے کہ موسیو کلاڈ کی دھن سن کر کسی روبوٹ کی تنقیدی قوتیں سو گئی تھی؟ کیا انسان کی تنقیدی قوت بھی؟ ہاں، میک نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، انسان کی تنقیدی قوتیں بھی سو جاتی ہیں۔ گویا موسیقی محض تنقیدی قوتوں کو سلانے کے لیے کام کرتی ہے۔ نہیں، میک کا موڈ پھر خراب ہو گیا۔ رولو خاموش ہو گیا۔ اس بار میک نے ایک عام سا لفظ بہت زور سے ادا کیا تھا۔ رولو کی آنکھوں کے عدسے بجھ سے گئے۔ غالباً وہ مشین نما انسان اپنی جگہ حیران تھا کہ آخر اس کی بات میں ناراض ہونے کا کون سا پہلو تھا۔ موسیقی کا تعلق روح سے ہے، میک نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور ایک ایسی بات جسے کوئی
بے روح ہستی سمجھ ہی نہیں سکتی۔ جناب، رولو نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ کاغذ کا کارڈ جسے آپ پیانو بجاتے وقت اپنے سامنے لگاتے ہیں، کیا اسے دھن بنانے والے اس لیے بنایا کرتے ہیں کہ اسے دیکھ کر یہ سمجھ سکیں کہ آپ کو کس وقت کون سی آواز کا بٹن دبانا ہے؟ ہاں، ہم اسے موسیقی کا ہدایت نامہ کہتے ہیں، میک نے وضاحت کی۔ اس مشین میں تاروں کا ایک پیچیدہ جال پھیلا ہوا ہے۔ یہ ان تاروں کے جال میں سے آوازوں کی ترتیب برآمد کرنے کی کلید ہے۔ گویا اس کارڈ پر بنے ہوئے نقطے اور خاکے مختلف قسم کی آوازوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بالکل درست، میرے تانبے کے شیر۔ رولو کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ اب مارک کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مارک نے اس کی جانب دیکھا تو سمجھ گیا کہ رولو کے نظام میں اتھل پتھل شروع ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں اس خدشے نے ہر سر ابھارا کہ کہیں اس طرح رولو کا اندرونی نظام تباہ نہ ہو جائے۔ وہ تشویش کی نگاہ سے رولو کو دیکھنے لگا۔ جناب، رولو نے عجیب سے انداز سے بولا۔ کیا کہنا چاہتے ہو رولو؟ مارک نے شدت سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ میں کافی دیر سے اپنی یادداشت کے دھیرے کو کھنگال رہا ہوں۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری یادداشت میں کہیں بھی یہ ہدایت موجود نہیں ہے کہ مجھے پیانو سیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر مارک تھک نکل کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ طریقہ کار سمجھا دیں جس کی مدد سے کاغذ پر بنے ہوئے اس نقشے کو استعمال کیا جا سکے اور پھر میں اپنی انگلیوں کی مدد سے اس مشین سے نکلنے والی آوازوں کی دھن اور آہنگ میں تبدیلی کر سکوں۔